ابراہیم مکی صورت ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ کچھ صورتیں آپ دیکھیں گے کہ پروفٹس کے نام پہ ہے، تو یہ بھی صورت پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صورت الابراہیم، اور اس میں 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 1، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے۔ الف لام را، یہ اس کے بعد یوزلی بات ہوتی ہے کتاب کی، یہاں پر بھی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ کتاب، آپ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لائیں۔ تو اب یہ کتاب کیا ہے؟ انزلناہ، نازل کرنے سے ہے، نون زائی لام، الیکا، آپ کی طرف، کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لتخرج الناس، سب لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ کیا کرتی کتاب؟ من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتی، اور سیدھا راستہ بتاتی ہے، آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف۔ اس کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریف والے ہیں۔ تو اب 2 ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے، عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ اور ظلمات کیا ہے؟ کئی اندھیرے ہیں، اور اجالا نور کیا ہے؟ اندھیرے کئی گمراہی کے، اگنورینس کے، قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، لیکن نور کیا ہے؟ جو قرآن اور سنت کا علم ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، جس اللہ کا یہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ للذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے اور کیا کرتے؟ یصدون، صد کیا ہے؟ کسی چیز کو روکنے کے لیے بولتے، اور یہاں کس راستے سے روک رہے ہیں؟ اللہ کے راستے سے۔ اور یبغون عوجا، اور ٹیڑھ پن ہے ان کے اندر، اولئک فی ضلال بعید، اور یہ بہت زیادہ دور کی گمراہی میں ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا۔ اب یہاں وہ اللہ کی راہ سے روکتے اور ٹیڑھ پن ڈھونڈتے تھے، یہاں لوگوں پر درجے اور گمراہی میں جو لوگ دور کی گمراہی میں، اس کے بعد وما ارسلنا، ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا، اور تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء هو العزیز الحکیم۔ تو جس طرح دوسرے مقاموں پر بھی اللہ نے فرمایا هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور،
تو یہاں پر بھی اسی کانٹیکس میں ہے نا، کئی ظلمات سے ایک نور، سورۃ الحدید میں بھی اسی طرح بتایا گیا تھا۔ آیت نمبر 9 میں وہی ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرمائی تھی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جائے، مطلب اجالے کی طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ ایمانداروں کو دوست رکھتا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں، قرآن کی آیتوں سے ریفرنس آئیں گا، یعنی پیغمبروں کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا تو یہ صرف اللہ کی حکم اور مشیت سے ہوتا ہے، مطلب یہ اللہ کی مشیت اور حکم ہے، کیونکہ اصل ہدایت ہادی وہی ہے۔ اس کی مشیت اگر نہ ہو تو پیغمبر کتنا بھی واعظ اور نصیحت کرے، لوگ ہدایت کے راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جس کی مقاعدہ اور مسائل انبیاء کے سابقین میں جو موجود تھی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود وہ پیغام پہنچاتے تھے، پھر بھی یہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے، جیسے کہ چچا تھے، ابو طالب تھے، مسلمان نہیں ہوئے وہ۔ اور پھر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بزن کرنا، لوگوں کو روکنا، جو روکنے کی بات ہوئی تھی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی غرض خواہشات کے مطابق تبدیلی کر لینا، جو لوگوں کو روکنے کی بات ہوئی تھی۔ پھر آیت نمبر 4 میں کیا تھا، اس لیے کہ ان میں جو مذکورہ جو آخرت کے بارے میں مذاق اڑانا، مثلاً آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، اللہ کے راستے سے روکنا، کنارہ کرنا، اسلام میں کجی تلاش کرنا۔ پھر آیت نمبر 5 میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر یہ احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی اور رسول بھیجے، تو اس احسان کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قوم زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کا راستہ مل جائے۔ تو ایوری پروفٹ جو بھیجے گئے ان کی وہی لینگویج تھی، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، اب آپ موسیٰ کی بات ہو رہی، اس سے پہلے کیا تھا، ان کی لسان، ان کی زبان میں۔ اب فالوئنگ آیا میں بتایا جا رہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجی تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں لے آئے اور انہیں اللہ کی احسانات یاد دلایا، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح ہدایت کے لیے، یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتاب اور نازل کی تاکہ آپ اپنی قوم کو کفر اور شرک کے تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے تھے اور معجزات، دلائل دے کے قوم کی طرف بھیجے تاکہ وہ انہیں کفر اور جہالت کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کے آئے۔ لیکن یہاں پر معجزات تھے، جو باتیں بتائے موسیٰ علیہ السلام، عطا کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اللہ کی طرف سے تھے معجزات، جن کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں بھی کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر آگے بتایا جاتا ہے کہ ایام
کے مراد کے وہ احسانات جو بنی اسرائیل پر کی گئی تھی، جن کی تفصیل پہلے کی کر چکے، مطلب ڈفرینٹ سوراز میں اس کی تفصیلات آئیں گی اور واقعات بار بار بیان کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بتائیں کہ کس طرح وہ احسانات، چاہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، موسیٰ علیہ السلام پہ کس طرح انعامات دیے، اور بعض کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور صبر اور شکر یہ دونوں کیا ہے، بہت خوبیوں والی چیزیں ہیں، اور ایمان کے ساتھ صبر اور شکر دونوں بھی زیادہ بہت ضرورت ہے، اور صبات مطلب صبر میں اور شکر میں بہت زیادہ سپرلیٹو ڈگری کے صبر اور شکر، اور صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے اس لیے کہ شکر صبر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا بھی فیصلہ کر دیتا ہے وہ اس کے حق میں بہترین ہوتا ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچے وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اس کی کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے حق میں بہترین ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، یعنی جس طرح یہ ایک بہت بڑے مطلب صبر کی بات بیان کی جا رہی ہے، پھر اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، صبر شکر کا ذکر آیا، صبار شکور کی بات کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور نعمتوں کے بارے میں کنٹینیو ہوئی بات۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ احسانات اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ یاد کرو جب لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو بول رہے ہیں، اذکرو یاد کرو کیا، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، علیکم تم پر، اذ انجیناکم من آل فرعون، انجیناکم کیا ہے، نجات دیے، آل فرعون فرعونیوں سے نجات دیے، یسومونکم سوء العذاب وہ کس طرح برا برا پنشمنٹ دیتا تھا، کیا کرتا تھا، وہ یذبحون ابناءکم وہ ذبح کر دیتا تھا، کل کر دیتا تھا، ابناءکم بیٹوں کو، اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور حیات دیتا، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ کیوں عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا؟ کیونکہ ان کو سلیو بھی تو چاہیے نا، وہ اپنا کام خود نہیں کرتے تھے، نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم، بلا کیا ہے، آزمائش کے لیے آتا، تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی بہت بڑی عذاب کی، تو یعنی جس طرح بہت بڑے آزمائش تھے اسی طرح اس سے نجات دی، اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، اس لیے بعض مرتبہ یہاں پر بلا ان کا ترجمہ آزمائش بھی ہے، اور بعض نے اس سے احسان بھی کیا ہے، دو بھی آئیں گے اس میں، تو اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے پھر بھی اس کا انکار ہی کرتے رہے ہو، تو آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہارے آگے کر دیا، اگر تم شکر کرو گے تو بے شک تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ایک معنی میں
الرٹ کیا جا رہا، آگاہ کیا جا رہا۔ تعزنہ کی یعنی کے معنی علامکم بھی وعدہ لکم، اس نے اپنے وعدے سے تمہیں آگاہ کیا، خبردار کرنے کے معنی ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ قسم کے معنی میں بھی یعنی جب تمہارے رب نے اپنے عزت و جلال اور کبریائی کی قسم کھائی کہ ابن کثیر میں آتا نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامات دینا، یعنی تعزنہ کیا ہے اس میں کہ اپنے وعدے سے تمہیں آگاہ کیا، خبردار کیا، اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ کتنا تم کو آنر بھی کیے تھے کہ نعمت پر شکر کرنے پر مزید نعمتیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کفران نعمت ناشکری کریں گے، اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورتوں کی کثرت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جو عورتیں یعنی بیویاں اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ہیل فائر میں جائیں گے بتایا جا رہا۔ تو اگر ہسبینڈ کی ناشکری کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا، اس وجہ سے ان لوگ ہیل فائر میں جا رہے ہیں۔ ناشکری اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ڈڈ ناٹ لائک دا ناشکری، ناشکری کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار رہے گا تو اس میں اس کا فائدہ ہے، ناشکری کرے گا تو اللہ اس میں کیا نقصان ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ ساری جہاں ناشکر گزار ہو جائے تو بھی اس کا کچھ نہیں بگڑتا اللہ تعالیٰ کا۔ جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر حدیث جو ایک لانگر حدیث ہے اس کا میں تھوڑا سا مفہوم بیان کروں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اس طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، یعنی کوئی بھی نافرمانی نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن اس کے ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے بڑا نافرمان ہو، اور انسان و جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائے اور مجھ سے سوال کرے، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں گا، تو اس سے میری خزانے اور بادشاہت میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبا کر نکالنے پر سمندر کا پانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن ہم جب اللہ کو پوچھتے اور شکر گزاری کرتے اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ اس کو ہم جتنا ہم شکر ادا کریں گے ہمارا اپنا اس میں فائدہ ہوگا۔ تو ہم یہ بات سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بات کیا ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھیے، ان شکر تم لا ازیدنکم، اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دیں گا، لیکن اگر ہم ولا ان کفر تم، اگر ناشکری کر رہے ان عذابی لشدید۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور ہوئے زمین میں تمام انسان اللہ کی ناشکری کرو گے تو بھی اللہ بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا وانتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بیت المعمور میں
70,000 फरिश्ते आके इबादत करते, फिर रिपीट भी नहीं होते, तो भी अल्लाह की इतनी इबादत करने वाले हैं। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको अल्लाह की ज़रूरत है। अलम यातिकुम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम क़ौम नूह व आद, क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले के लोगों को की खबर दूँ? खबर नहीं, मतलब पहले जो प्रीवियस नेशंस है उनके बारे में। डू यू नो अबाउट द प्रीवियस नेशन? समूद के बारे में। वल्लज़ीना मिन बादिहिम ला यअलमूहुम इल्लल्लाह जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फरद्दू अयदीयहुम फी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिही व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। यानी कौम नूह और आद, समूद और इनके बाद वालों की जिन्होंने सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता, इनके पास इनके रसूल मौजज़ात ले आए, लेकिन इन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में दबा लिया और साफ कह दिया जो कुछ तुम्हें दिया गया है, भेजा गया है, हम इसके मुनकिर हैं, मतलब इनकार करते हैं। और जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो, हमें तो इसमें बड़ा भारी मालूम होता है, भारी शुबा मालूम होता है। तदऊनना इलैहि मुरीब, मुरीब क्या है? रईब से है। और फिर आगे बताया जा रहा है, इनके रसूलों ने इन्हें कहा कि क्या हक़ ताला के बारे में तुम्हें शक है, जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, वो तो तुम्हें इसलिए बला बला रही है कि बुला रहा है कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे और एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हें मोहलत अता फरमाए। इन्होंने कहा कि तुम तो हम जैसे ही हो इंसान, तुम चाहते हो कि हम इन खुदाओं की इबादत से रुके और जिनकी इबादत हमारे बाप दादाओं ने की है। अब यहाँ पर आप बात गौर करिए, मतलब इनको क्या मसला है कि हम क्यों इनकी इबादत करें? जो हमारे बाप दादा करते थे बुत परस्ती, वही करेंगे, करते थे। अच्छा, तो हमारे सामने कोई खुली दलाइल पेश करो। आयत नंबर 10 में तो अब यहाँ इनकार करने के रीज़न्स क्या है, मैं आपको आयत भी पढ़ के सुनाऊँ। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहु शक्किन, इन लोगों को शक है क्योंकि इनके रसूलों ने इन्हें कहा कि अल्लाह ताला के बारे में तुम शक करते हो, और फातिर समावाति वल अर्द, अल्लाह ही तो है बनाने वाला। यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अगर इन लोग अपनी फॉरगिवनेस मांगे तो अल्लाह फॉरगिव करने वाले हैं। बट वयुअख़िरुकुम इला अजलिन मुसम्मा, अल्लाह ताला इनको एक टाइम दे रहे हैं, उसके बाद अल्लाह इनको पकड़ने वाला है। क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, बोल रहे कि अच्छा, तुम तो हमारे जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तुरीदून अन तसुद्दूना अम्मा कान याबदून, तो कहते हैं कि तुम हम जो हमारे बाप दादा हैं जो बुत परस्ती करे, तुम उससे रोकते हो। हम तो रुकने वाले नहीं हैं, क्या हमारे बाप दादा थोड़ी गलत थे, हम तो उसी की इबादत करेंगे। तो अब यहाँ क्या है, जो मुफस्सिरीन ने इस मुख्तलिफ मायने बयान किया है कि मसलन इन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में रख लिया, कहा कि हमारे तो सिर्फ एक ही जवाब है कि हम तुम्हारे रिसालत के मुनकिर हैं, मतलब इनकार कर रहे थे। इन्होंने अपनी उंगलियों से अपने मुंह की तरफ इशारा किया, कहा खामोश रहो और ये जो पैगाम लेकर आए हैं इनकी तरफ तवज्जो ना दो। इन्होंने अपने हाथों अपने मुंह पर इस तरह हाथ रख लिया, मतलब वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे, इनकार कर रहे थे, मौजज़ों पे भी इनकार। और उनको यही बात था कि
ایک نارمل ہیومن بینگ ہے۔ ادو علیکم الانامل من الغیظ، سورۃ آل عمران میں آتا کہ وہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے چبا لیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ آخرت میں ان کا کس طرح برا حال ہوگا۔ مریب یعنی ایسا شخص جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب میں مبتلا ہو جاتا، مطلب ایسا ہے جو ریسٹلیس کر دینا، ایسا والا شخص۔ سمجھیے کہ کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، اس میں کوئی چیز گر گئی، آپ کو محسوس ہوا، تو اب آپ کھانے یا پینے کے لیے کس طرح ہیزیٹنٹ ہو جائیں گے، اس طرح کا شک مریب۔ یعنی تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور وہ ایمان توحید کے دعوے کو بھی انکار کر رہے تھے۔ تو انکار کا ریزن کیا تھا کہ اللہ بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو یہ توکل کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر کیا